ان تمام لوگوں کو جو اپنی نظریں ہدایت کے رستے پر جمائے ہوئے ہیں اور اپنے کانوں سے ذکر خیر سنتے ہیں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین اکرام، پاکستان اور بھارت دونوں طرف میدان سیاست گرم ہے۔ بھارت میں نریندر مودی جے پی کی حکومت کو برقرار رکھنے اور اپنے اقتدار کو تول دینے کی خواہش میں پورے ملک کو ایک ایسے مقام پر لے آیا ہے کہ آج دنیا بھر کے سیاسی مبصرین بھارت میں مسلمان اقلیت کے ایک بہت بڑے قتل عام اور ان کی نسل کشی کی پیشگوئیاں کر رہے ہیں۔ ہر تہوار کا میلہ، جسے عرف عام میں کمبھ کا میلہ کہا جاتا ہے، یہ ہر 12 سال کے بعد منعقد ہوتا ہے۔ اس میلے میں عموماً تقریباً 20 کروڑ لوگ جمع ہوتے ہیں اور تہوار کے مخصوص اور مقدس دن تو 5 کروڑ ہندوؤں کا ہجوم اکثر ہوتا ہے۔ ایسے ہجوم سے مسلمانوں کے قتل عام پر قسم لینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے حج کے موقع پر مسلمان کسی دوسری قوم کے قتل کی قسم اٹھائیں یا ویٹیکن سٹی میں پوپ کی رونمائی کے لمحے وہاں موجود لاکھوں کیتھولک عیسائی کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو قتل کرنے کا ارادہ کریں۔ یہ ایک خوفناک منظرنامہ ہے جو ان 22 کروڑ مسلمانوں کی زندگیوں سے وابستہ ہو چکا ہے جو بھارت میں رہتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے ایک سیاسی دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے جو عمران خان کے دھرنے کے اختتام کے بعد سے پاناما پیپر سکینڈل کی بھول بھلائیوں سے ہوتی ہوئی اب ایک ایسے مقام تک آن پہنچی ہے کہ اس ملک کا معاشی مسئلہ ہو یا سیاسی عسکری صورتحال ہو یا سرحدی تنازعات، کسی معاملے میں بھی سنجیدہ گفتگو کرنا تقریباً ناممکن سا ہو کر رہ گیا ہے۔ ہر کوئی ایک لٹ مار ہے اور دوسرے کا نشانہ لے بیٹھا ہے۔ طالبان کی افغانستان میں آمد اور بھارت کی وہاں سے رخصتی نے کسی حد تک پاکستان کو سکون کا سانس تو لینے دیا تھا، لیکن ملکی معیشت کی زبوں حالی اور سیاسی عدم برداشت نے مل کر ایک ایسی فضا بنا دی ہے کہ ایک طویل عرصے سے ہمارے سنجیدہ لکھنے والوں نے بھی ایسے خطرات پر لکھنا تقریباً ترک کر دیا ہے جو خطے ہیں ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے بالکل برعکس دنیا بھر کے عسکری ماہرین اس سال یعنی 2022 میں ایک میدان جنگ بہت زیادہ گرم ہوتا دیکھ رہے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک تو جنگ کی تیاریاں بالکل مکمل ہو چکی ہیں اور کسی بھی وقت توپوں کی گھن-گرج، جہازوں کی پرواز اور فوجیوں کے مارچ کی صدائیں سنائی دینے لگ جائیں۔ یہ میدان جنگ دو ایسی سرحدی لکیروں کے آس پاس ہوگا جنہیں اپنے تنازعات اور مخصوص حالات کی وجہ سے عالمی باؤنڈری کی حیثیت حاصل نہیں ہو سکی۔ ان میں سے ایک کشمیر کی مشہور لائن آف کنٹرول ہے، جبکہ دوسری چین اور بھارت کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے۔ چین اور بھارت سرحد پر منی پور ریاست اور اروناچل پردیش کے علاقوں میں جو آزادی کی تحریکیں ایک زمانے میں پروان چڑھتی تھیں اور پھر سرد ہو گئی تھیں، لگتا ہے ان میں گزشتہ چند سالوں سے جیسے جان پڑ گئی ہو۔ ان میں سے سب سے اہم منی پور کی پیپلز لبریشن آرمی ہے، جسے عرف عام میں PLA کہا جاتا ہے۔ اسے 25 ستمبر 1978 کو پیشوار سنگھ نے قائم کیا تھا، جو اپنے خطے کی آزادی کے بعد وہاں ایک سوشلسٹ ریاست قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس تنظیم نے شروع دن سے لے کر آج تک گوریلا سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی ہیں، مگر انہیں کسی قسم کی بیرونی امداد حاصل نہیں تھی۔ اس لیے جب بھارتی افواج نے ان کے اہم رہنماؤں کو قتل کیا اور پیشوار سنگھ کو گرفتار کیا تو پھر ان کی سرگرمیاں نرم پڑ گئیں۔ یہاں کے لوگوں میں آزادی اور خود مختاری کا جذبہ اس قدر پرانا ہے کہ موریہ اور گپتا کے قدیم ہندو بادشاہتوں کے زمانے میں بھی یہ خطہ ایک آزاد ریاست کے طور پر ہی قائم رہا۔ انگریزوں نے 1891 میں ایک چھوٹی سی جنگ کے بعد اسے اپنی حفاظتی تحویل والا علاقہ قرار دے دیا، لیکن اس کی خود مختاری قائم رہی۔ بھارت نے 21 اکتوبر 1949 کو اسے اپنا حصہ قرار دے دیا تو شدید خونی ہنگامے پھوٹ پڑے اور 1972 میں اسے ایک آزاد ریاست کا درجہ دینا پڑا، لیکن عوام اس حیثیت پر بھی راضی نہ ہوئے اور وہاں آزادی کی تحریکوں نے زور پکڑ لیا۔ منی پور کے بالکل پڑوس میں ناگالینڈ کی قوم پرست تحریک نے بھارتی افواج پر حملے شروع کیے تو دونوں ریاستوں میں بھارت نے 1958 کے آرمڈ فورسز ایکٹ کے ذریعے فوج کو وسیع اختیارات دے دیے اور یوں یہ پورا خطہ مسلسل تخریب کاری اور حکومتی تنصیبات پر حملوں کے علاوہ فوج کے جوان کو قتل کرنے کے واقعات سے عبارت ہو گیا۔ ان دونوں ریاستوں کے شمال میں ایک انتہائی خوبصورت خطہ ہے جسے اروناچل پردیش کہتے ہیں۔ گھنے جنگلوں، دریاؤں، ندی نالوں اور خوبصورت وادیوں والا یہ خطہ چین کے بارڈر پر واقع ہے اور اس کے ساتھ ہی ناگالینڈ کی سرحد ہے جس کی اپنی سرحد منی پور سے جڑی ہوئی ہے، اور یوں یہ ایک مسلسل خطہ بن جاتا ہے جو چین سے ملحق ہے۔
برطانوی حکومت نے 1912 ء میں یہاں کے رہنے والے قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ ان کی شمالی سرحد کی حفاظت کریں گے اور برطانوی حکومت انہیں مراعات دے گی۔ جس طرح ہمارے ہاں شمالی مغربی سرحدی صوبہ بنایا گیا تھا، اسی طرح وہاں بھی شمالی مشرقی سرحدی صوبہ بنایا گیا، جس کا بھارتی حکومت نے نام بدل کر اروناچل پردیش رکھ دیا تھا۔ اس ریاست اور چین کے درمیان 825 کلومیٹر لمبی سرحد ہے، جسے سر ہنری میک موہن کے نام پر میک موہن لائن کہتے ہیں۔ جیسے ہی بھارت کو آزادی ملی تو اس وقت چیانک کائی شیک کی چینی حکومت نے مطالبہ کیا کہ اروناچل پردیش سے آسام تک کا سارا علاقہ چین کا ہے، اور اس نے کبھی بھی میک موہن کی لائن کو تسلیم نہیں کیا۔ جواہر لال نہرو اور سوشلسٹ انقلاب کے بعد کے چینی وزیر اعظم چوائن لائی کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی، اس میں ایک خط کے ساتھ چوائن لائن نے 1929 کے بریٹانیکا کا ایک نقشہ بھی لگایا، جس میں اس علاقے کو متنازع بنایا گیا تھا۔ برطانوی حکومت کے سروے آف انڈیا نے 1883 میں جو نقشہ شائع کیا، اس میں اس علاقے کو تبت کا حصہ قرار دیا تھا۔ 26 اگست 1959 کو چین کی افواج نے میک موہن لائن عبور کی، بھارت کی چوکیوں پر قبضہ کیا۔ 2 سال بعد واپس چلے گئے، لیکن 1962 میں پھر آئے، لیکن اس دفعہ ذرا زیادہ علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1963 میں انہوں نے قید ہونے والے بھارتی فوجی تو چھوڑ دیے، لیکن علاقے پر قبضہ برقرار رکھا۔ جب سے چین کے خلاف بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان کا ملکی اتحاد بنا ہے، منی پور کی سوشلسٹ آزادی پرست تحریک PLA میں جیسے جان پڑ گئی ہے اور انہوں نے گوریلا کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ گزشتہ ماہ انہوں نے وہاں تعینات یونٹ کے انچارج کرنل بپلاب تریپاٹھی اور اس کی بیوی کو ایک حملے میں قتل کر دیا۔ اس حملے میں 3 بم نصب کیے گئے تھے اور پھر تقریباً 15 کے قریب گوریلوں نے دھماکوں کے بعد بھی فائرنگ کی تاکہ زندہ بچنے کا کوئی موقع باقی نہ رہے۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی اپنی اس ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پہ کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔